به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. ہمارے اکابر کا بھی یہ معمول رہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ نہ کچھ گفتگو فرماتے ہیں تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات اور آپ کا عشق اور آپ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو. اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو جب اپنے بندوں کو انعامات سے نوازنا ہوتا ہے اور کچھ خالی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انسانیت کا امام بنانا مقصود تھا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آزمائش میں ڈالا اور امتحان لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. لیکن وہ جتنے امتحانات آئے اور جتنی آزمائشیں آئیں، ان تمام امتحانات میں وہ کامیاب ہوئے. تو پھر اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم اب ہم آپ کو انسانیت کا امام بنائیں گے. ایسے ہی اللہ کا دستور اپنے مقبول اور سارے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے مقبول اور سارے بندوں کو آزماتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں. مسّتهم الضراء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کہ رسول اور ایمان والے کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اتنی آزمائشیں ہیں، اتنے امتحانات ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب. اللہ فرماتے ہیں آپ آزمائش میں مکمل ہو چکے، آپ کامیاب ہو چکے، اللہ کی مدد قریب ہے. وزلزلوا زلزالا شدیدا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کو بھی جھنجھوڑا ہے، ہم نے صحابہ کو بھی امتحان میں ڈالا ہے. وزلزلوا زلزالا شدیدا. ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے محبوب اور مقبول بنتے ہیں تو آپ کے قریب میں رہنے والی 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی آزمایا. آپ کے دادا عبدالمطلب ہیں، اللہ نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا. بچپنا ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. عبدالمطلب کی والدہ کا نام سلیمہ ہے.
عبد المطلب فرماتے ہیں میرے بچپن میں میرے والد کا بھی سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. میری والدہ مجھے لے کر کے مدینہ منورہ پہنچی اور وہاں پہنچنے کے بعد میں اپنے ننیال کے اندر تربیت پانے لگا. غربت کا زمانہ تھا, گھر میں کچھ کھانے اور پینے کا کچھ نہیں تھا. اس وقت مکہ المکرمہ سے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے کا سفر کر رہا ہے. مدینے کے اندر دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے تیر اندازی کر رہے ہیں. اس میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت بچہ ہے اور وہ عبد المطلب تھے. اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ بہت ہی بہترین انداز میں تیر اندازی کر رہا ہے. قریب بلا کر کے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عبد المطلب نے اپنا سارا پتہ بتایا اور یوں کہنے لگا کہ کہنے لگے کہ میرے والد کے بچپنے کے اندر انتقال ہو چکا, میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں. جب پوری تحقیق ہو چکی یہ زبان پھر سے مکہ المکرمہ کا سفر کر رہا ہے. وہاں جا کر کے عبد المطلب کے چچا عبد المطلب سے کہا اور کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا وہاں پر غربت کے اندر زندگی گزار رہا ہے, اس کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے, کیوں ایسا نہیں کرتے کہ آپ اپنے اس بھتیجے کو یہاں لے کر کے آ جائیں. بہت زیادہ محنت سماجت ہوئی. مختلف چلے اور جا کر کے اپنے بھتیجے کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد اپنے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا کر کے لا رہے ہیں. جب مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ اب مختلف اپنے پیچھے کسی غلام کو لے کر کے آ رہے ہیں. اسی وقت ان کا نام پڑا عبد المطلب, مختلف کا غلام. ان آزمائشوں کے اندر ڈالنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے آپ کو متولی بیت اللہ بنایا, متولی کعبۃ اللہ بنایا. جبکہ ان آزمائشوں سے گزرے پھر ایک دوسری شخصیت ہے, وہ ہے آپ کے والد عبداللہ. عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک کے بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کروں گا اور قربان کروں گا. جب 10 بیٹے ہوئے تو عبد المطلب نے قرآن نازل فرمائے. اس کے اندر نام آیا عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. اب کیا کرتے؟ لوگوں نے سمجھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے, کیوں ایسا نہیں کرتے کہ عبداللہ کے سامنے اور مقابلے میں اونٹوں کو کھڑا کر دیا جائے اور اس کے ذریعے سے مقابلہ کیا جائے. عبد المطلب نے مقابلہ کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ 10 اونٹ ایک طرف رکھ کے ایک طرف عبداللہ کو رکھا, پھر بھی نام عبداللہ کے نام آ رہا ہے. اس طرف 20 اونٹوں کو رکھا, دوسری طرف عبداللہ کو رکھا, یہاں تک کہ 100 اونٹ ایک طرف تھے اور ایک طرف عبداللہ تھے. جب قرآن نازل کی گئی تو اب نام اونٹوں کے نام آ رہا ہے. تو عبد المطلب نے عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا. یعنی عبداللہ کا سفر ہو رہا ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کا. عبداللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے. عبداللہ نے جب سفر کو شروع فرمایا تو راستے میں ایک فاطمہ نامی عورت سے ملاقات ہوئی. اس نے عبداللہ سے یوں کہا, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ کے پیشانی پر ایک نور دیکھ رہی ہوں. لیکن عبداللہ نے انکار کر دیا. پھر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بنو زہرہ نامی قبیلے کی ایک عورت آمنہ سے آپ کا نکاح ہوا. جب راستے میں واپسی کے اندر کسی عبداللہ سے ملاقات ہوئی اس فاطمہ نامی عورت کی, وہ کہنے لگی کہ میں اس وقت جس وقت آپ کا سفر ہو رہا تھا مدینہ منورہ کا, میں آپ کے چہرے پر اور آپ کی پیشانی پر ایک نور محسوس کر رہی تھی اور وہ نور مجھے نظر نہیں آتا. مورخین نے لکھا ہے کہ وہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آمنہ کے بدن کے اندر منتقل ہو چکا تھا. عبداللہ پر بھی آزمائش آئے. ایک تیسری شخصیت آمنہ کی ہے. آمنہ فرماتی ہیں
میرے شوہر عبداللہ نے فضل سے تجارت ہو کے شام کا سفر فرمایا، سفر کے لیے جا رہے ہیں، ابھی شادی اور نکاح کے کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں اور سفر فرما رہے ہیں۔ مجھے محبت تھی، میں نے کہا کہ سفر کے لیے نہ جائیے، لیکن کہا کہ کچھ ہمت کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ اور اس وقت کے رواج کے مطابق جب کافر سفر سے واپس آتا تھا، اس محلے اور گاؤں کے اندر گھنٹی بجائی جاتی تھی، جس سے گھر والے دوڑے ہوئے دروازے پر آتے، کوئی اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے آتا، کوئی اپنے شوہر کی ملاقات کے لیے آتا، کوئی اپنے رشتے دار کی ملاقات کے لیے آتا۔ آمینہ فرماتی ہیں میرے شوہر عبداللہ نے سفر کا ارادہ فرمایا، ملک کے شام پہنچ چکے، پہنچنے کے بعد جب واپسی ہو رہی ہے، واپسی کے بعد مدینہ منورہ اندر پہنچ رہے ہیں، پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ گھنٹی بج رہی ہے۔ پہنچنے کے بعد میں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے شوہر آ چکے ہوں گے، میں محبت کے ساتھ اپنے شوہر سے ملوں گی، لیکن کیا دیکھتی ہوں دروازہ کھولا، ہر ایک اپنے رشتے دار سے مل رہا ہے، کوئی اپنے بھائی سے مل رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے سے مل رہا ہے، کوئی اپنے شوہر سے مل رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ عبداللہ وہاں موجود نہیں ہے۔ میرے دل کے اندر اور زیادہ پریشانی بڑھی کہ آخر کیا بات ہے۔ کافی والوں سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ عبداللہ کا سب بیمار ہے اور مدینے کے اندر اپنے ننیال کے اندر موجود ہے۔ آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے رشتے داروں کے ساتھ مدینے کا سفر طے کیا، مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے رب سے سفر باندھا، مدینے کے سفر کرنے کے لیے تیار ہوئی، جا رہی تھی، راستے میں پتا چلا کہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب عبداللہ کی عمر 18 سال کی تھی، آمینہ کی عمر اس سے بھی کم تھی۔ یہ سب سے بڑا صدمہ تھا کہ اپنا شوہر اپنی حیاتی کے اندر انتقال کر رہا ہے۔ یہ تیسری شخصیت کی امیر تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ قریب رہنے والوں کے اندر اور قریبی رشتے داروں میں ان سب کو آزمایا گیا، امتحان میں مبتلا کیا گیا۔ آمینہ فرماتی ہے کہ میں حمل سے تھی لیکن مجھے پتا نہیں چلا، کچھ کافی مہینوں کے بعد اور کچھ مہینوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں حمل سے ہوں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں موجود ہیں۔ عام عورتوں کو جو تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ پھر آگے آمینہ فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں، محمد رسول اللہ میرے پیٹ میں ہیں۔ میں جب اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی تو درختوں کو دیکھتی ہوں، ہوائیں چل رہی ہیں، درختوں کے جھونڈے چل رہے ہیں اور وہ میرے سامنے آ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سجدہ کر رہے وہ جھک جایا کرتے تھے۔ کبھی دھوپ میں کام کرنے کی نوبت آتی تو میں دھوپ میں کام کرتی، لیکن دیکھتی ہوں بادل میرے سر کے اوپر آ کر کھڑا ہے اور سایہ کر رہا ہے۔ آمینہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر میں نے معاملین سے پوچھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ آمینہ ہم کیا بتائیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ سے مقدس ہستی جنم لینے والی ہے اور ایک آپ مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہو۔ آمینہ فرماتی ہیں آگے کیا بتاؤں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہو رہا ہے، ولادت ہو رہی ہے، جیسے ہی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف بٹھایا ہے اور ایک طرف رکھا، اسی وقت سے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی ولادت کے وقت سجدہ ریز ہو اور اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہو اور یہ بتانا چاہتے ہو اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو محمد اللہ عزت کی ذات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے وقت سے ہی بتا رہے ہیں۔ پھر آمینہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آسمان کے ستارے آسمانوں میں بالکل جھک جھک کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے بالکل قریب آ رہے ہو، زمین کے بالکل قریب ہو رہے ہو۔ مالکین نے اس کی وجوہات بیان فرمائی کہ آخر آسمانوں سے ستاروں کا جھکنا اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے والوں بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہنے والی میری مخلوق کو جب آسمان میں رہنے والی مخلوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پر آنے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک رہی ہے تو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے والے بنو۔
گویا دنیا میں تم چمکنے والے ہو، عہدوں کو قبول کرنے والے ہو اور ایک مقام کی حیثیت رکھتے ہو، آسمانوں کے ستارے اور آسمانوں کی حکومت جو پہنچ رہی ہے محمد رسول اللہ کے سامنے، تو تم بھی محمد رسول اللہ کے سامنے قدم گوشی کرو۔ مورخین نے یہ بھی لکھا کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنا اور پچھوڑا بنایا، اللہ جیسے آسمانوں میں ستارے چمک رہے ہیں، اللہ ان تعلیمات کو اپنانے والوں کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والوں کو بھی اس طرح چمکائیں گے جیسے آسمانوں میں ستارے چمک رہے ہیں۔ اصحابی النجوم وبأيهم مقتديتم اهتديتم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، میری تعلیمات کے مطابق زندگی کو گزارا، اس ستاروں کے مانند ہیں، ان کی ابتدا کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور راست آ جاؤ گے۔ آمینہ فرماتی ہیں عرب کے دستور کے مطابق قبیلے بنو سعد کی 10 عورتوں نے طائف کے قریب سے سفر کیا کہ ہم بھی مدینے کا سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے کچھ بچوں کی ولادت ہوئی ہوگی، ہم ان کو اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ وہاں کی 10 عورتوں نے سفر کیا، اس میں ایک حلیمہ بھی تھی۔ حلیمہ کے پاس بالکل لاغر اور بھوکلی اٹھنی تھی۔ حلیمہ اس پر سفر کر رہی ہے، دوسری عورتوں کے پاس تیز رفتار گھوڑے اور سواریاں ہیں، وہ تیز چلی جا رہی ہے اور حلیمہ ان کے شوہر عبداللہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ کافلے والے آگے چلتے ہیں، حلیمہ کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کی سواری بالکل بڑی پتلی ہے، حلیمہ آ جاتی ہیں، پھر آگے کا سفر کرتی ہیں۔ کچھ سفر کرنے کے بعد عورتوں نے کہا کہ حلیمہ ہم آپ کا انتظار نہیں کر سکتے، ہم کتنے دن میں کہاں پہنچ جائیں گے۔ کافلے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ قافلہ پورا کا پورا بڑھنے کے پھر پہنچ رہا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں میری لاڑی اٹھنی ہے، ایک اٹھنی تھی، ساتھ میں ایک اور ایک گدی تھی جس کے اوپر میرے سفر کا سامان لگا ہوا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کا سفر کر رہے ہیں۔ وہ ساری کی ساری 9 عورتوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسے گرانے کو تلاش کریں جہاں ہمیں انعامات ملنے کی امید ہو، زیادہ سے زیادہ پیسے ملے، اس کا شوہر مالدار ہو، گھر کے اندر پیسوں کی دولت موجود ہو، ایسے بچوں کو لے کر کے آئیں گے تاکہ ہمارے لیے کی بہت ہی زیادہ بہتر کی چیز ہو۔ وہ ساری کی ساری عورتوں نے اپنے ساتھ بچوں کو لے لیا، لیکن ان عورتوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ میں کھلایا۔ آمینہ نے دروازہ کھولا، آمینہ فرماتی ہیں ان عورتوں سے نبی ملی۔ ان عورتوں کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اس بچے کے والد زندہ ہیں؟ آمینہ فرماتی ہے یہ سوچ کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ اگر اس کے والد زندہ ہوتا تو نہ جانے اس کے لیے کیا کھلونا لے کر کے آتے، اس کے والد زندہ ہوتے لیکن انگلی پکڑ کر کے ان کی انگلی پکڑ کر کے صحت کے لیے جاتے۔ لیکن آمینہ فرماتی ہے بار بار مجھے آسمان سے آواز آتی تھی کہ آمینہ فکر نہ کر، اگر تیرا یقین اگر کھلونا مانگے گا تو ہم اس کے لیے چاند اور سورج اور ستاروں کو کھلونا بنا دیں گے، اگر شیر کے لیے تفریح کے لیے اس کا دل کرے گا تو ہم اس کو عرش پر بلائیں گے۔ آمینہ فرماتی ہے ایک والدہ کے اندر اپنے بچے کی محبت ہوتی ہے۔ آمینہ فرماتی ہے ان عورتوں کو جب یہ جواب دیتی کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ ساری کی ساری عورتیں دروازے سے یوں ہی واپس مڑ جایا کرتی تھی۔ اسی درمیان میں حلیمہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو دستک دی۔ آمینہ نے دروازہ کھولا، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حلیمہ نے پوچھا کہ کوئی بچہ ہے؟ آمینہ فرماتی ہے لیکن اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ حلیمہ نے کہا ذرا اس بچے کو تو بتاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سا بچہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ کے جسم مبارک پر سفید کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ حلیمہ فرماتی ہے آمینہ نے آپ کے چہرے سے اس چادر کو ہٹایا تو دیکھتی ہوں ہٹانے کے ساتھ ہی آپ کے چہرے مبارک کے اوپر ایک مسکراہٹ تھی۔ حلیمہ فرماتی ہے میری یہ مسکراہٹ نے میرے دل کے اندر گھر کر دیا اور اس بچے کی محبت میرے دل کے اندر بس گئی۔ حلیمہ فرماتی ہے میں دوڑے ہوئے اپنے شوہر عبداللہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی
ایک بچہ والے بچہ ہے، سارے بچوں کو عورتوں نے لے لیا ہے، لیکن اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ عبداللہ فرمانے لگے کیوں نہ ہو ہم کسی بچے کو ساتھ لے لیں، اسد اللہ من یجعلنا لنا فیہ برکہ۔ عبداللہ کا ایک جملہ تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کی وجہ سے اور اسی میں ہماری برکت کا سامان کروا دے۔ حلیمہ فرماتی ہے میں دوڑی ہوئی پھر آمینہ کے دروازے پر پہنچی اور آمینہ کے دروازے پر دستک دے کر فوراً بھی کہا میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ آمینہ فرماتی ہے میں نے اپنے لوٹے جگر کو اور اپنے دل کے ٹکڑے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر کے حلیمہ کو ضرور فرمایا۔ اور دیکھیے کہ لکھا ہے کہ جب والدین اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں کیا آنسو ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر کیا محبتیں ہوتی ہیں اور ان کے دلوں سے کیا دعائیں کرتی ہے وہی جانتے ہیں۔ آمینہ نے بھی اپنے اندر سے جگر کو جب مشتر کیا ہوگا، حلیمہ کی سکوت فرمایا ہوگا، کیا دعاؤں سے نوازا ہوگا۔ اس طرح جب موسیٰ کو سمندر کے سپرد کیا گیا ان کے والدہ پر کیا گزری ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا فرمایا تھا اپنے رب سے لکھا اسماعیل کو گزر کو نہلاؤ اور نہلا کر کے میرے بڑے ہنسی کے اور اللہ کو اس کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اور نے لکھا جا رہے تھے اسماعیل ہو کر کے، نام اسماعیل تھا لیکن نبی اللہ بن کر کے واپس آئے، قربان ہو رہی موسیٰ کے نام پر جب واپس آئے تو کلیم اللہ سے یہاں بھی نہ اپنے رب ذکر کو شکر کر رہی ہے تو شکر کر رہی کہ اس کو صرف محمد تھے، لیکن جب واپس آ رہے تو اس وقت محمد رسول اللہ بن چکے تھے۔ آمینہ فرماتی ہے میں نے حلیمہ کو سپرد کر دیا۔ مالکین نے عجیب کتاب بیان فرمایا ہے کہ حلیمہ کو آخر اللہ جل جلالہ نے محمد رسول اللہ کے لیے کیوں انتخاب فرمایا؟ اس لیے کہ حلیمہ کے اندر بردباری تھی، علم تھا، عورتوں کے اندر علم کا ہونا، بردباری کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے بچوں پر غصے ہونے والی نہ ہو، اپنے بچوں کو مارنے والی نہ ہو۔ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حلیمہ کی سکوت کیے جا رہے ہیں۔ حلیمہ فرماتی ہے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سوار کیا، میں عبداللہ کے پیچھے بیٹھ کے سواری پر چلانا شروع کیا، لیکن سواری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت کوشش کی عبداللہ نے، لیکن آخر دل میں یہ بات آئی کیوں نہ ہم اس ربط جگر کو اور اس محمد کو آگے سوار کرتے ہیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں محمد رسول اللہ میرے گود میں تھے، میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم آگے بیٹھ جاؤ، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ سواری چلنے لگی، سواری بھی یہ بتانا چاہتی تھی کہ عبداللہ کہ دنیا کا رسول اللہ ہونے والا ہے، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر سواری حرام ہے جب تک محمد رسول اللہ آگے نہ بڑھ جائے۔ پھر سواری آگے چلنے لگی، بہت تیز چلی، وہ دوری تھی لیکن محمد رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے اور زیادہ تیز چلنے لگی اور تیز چلتے چلتے کعبہ تک پہنچی ہے۔ کعبے والوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا آخر کیا بات ہے تمہاری سواری اتنی زیادہ تیز چلنے لگی؟ تو اس حلیمہ کہنے لگی کہ سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لے کر کے آئی اور اپنے یہاں پہنچی ہوں، ایسی ایسی برکتوں کو دیکھا ہے، ایسی ایسی برکتوں کو دیکھا ہے جس کو میں بیان کرنا نہیں چاہتی۔ پھر وہ حلیمہ فرماتی ہے میرے شوہر نے فرمایا عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارے لیے اسی میں برکت کا سامان کروا دے، لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے اس میں برکتوں کو دیکھ لیا۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں آپ کے رضائی کہاں ہے؟ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ میں نہیں چاہتی ہوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریہ چلانے کے لیے ساتھ لے جایا کروں۔ تو وہاں حلیمہ کہنے لگی کہ چھوٹے سے بچی کو ساتھ لے جانے کی کیا کروں گی؟ لیکن حلیمہ فرمانے لگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ والدہ جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے بھی لے کر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ محمد جو میری گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے اپنی بکریوں کو دیکھا تو بہت ہی دم کر کے اندر وہ چارہ چل لیا کرتی تھی اور چارہ چل کر کے میرے سامنے قریب آ کر کے بیٹھ جاتی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کو بار بار دیکھتی رہتی۔ وہ اصل
برا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حلیمہ نے اپنی بات کر کے ایک بات غلط فرما سکتا ہوں. حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے بارہ تجربہ کیا کہ میں نے محمد کو ایک طرف سے دودھ پلانا شروع کیا, دوسری طرف جب میں محمد کو لے جاتی تو محمد اپنا چہرہ اور اپنا منہ میری اس چھاتی کی طرف نہیں کرتا تھا. بارہ میں نے تجربہ کیا. مورخین نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبوت کی شان ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دینے کے لیے اور انصاف کی تعلیم کو لے کر اور ایک دوسرے کے حقوق کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گواہ کر سکتے تھے کہ ایک چھاتی سے دور یہ محمد کا حصہ تھا اور دوسری طرف ان کے رضائے بھائی کا حصہ تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنے بچپنے کے اندر اپنے بھائی کو حق کو چھیننے والا بنوں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے سے تعلیم تھی کہ بھائی بھائی کا حق چھیننے والا نہ بنے. محمد رسول اللہ کی تعلیم کے بچپنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کیا بیان کیا جائے. ابھی رضوان اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں تعلیمات دے کر کے گئے, جو اخلاق دے کر کے گئے, وہ اخلاق اپنی زندگیوں میں لانے والا بنائے. اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے آپ کو بجھایا نہیں جاتا, بلکہ جہاں اپنا فساد کا ماحول ہو, جہاں ہر طرف فکر اور فساد ڈھونڈتے رہے ہو, ایسے دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اور آپ نے جو ہمیں اخلاق دیے ہیں, ان اخلاق کے ذریعے سے اس آپ کو بجھایا جا سکتا ہے. یا پھر دعائیں اللہ تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم اور اتباع سنت والی زندگی عطا فرمائے. آمین.